میں نے صوفیہ کی کلائی پکڑی اور اسے اپنے ساتھ آفس سے کھینچتا ہوا باہر لے کر آیا۔ وہ کہنے لگی تمہارے اندر ذرا بھی مینرز نہیں ہے، میرا ہاتھ چھوڑو۔ میں نے کہا اگر تم نے ایک لفظ بھی اور کہا نا میں تمہارا حشر بگاڑ کے رکھ دوں گا، یہ بھی لحاظ نہیں کروں گا کہ یہ تمہارا آفس ہے یا امپلائیز تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ تمہاری عزت اسی میں ہے کہ بالکل چپ چاپ میرے ساتھ آ جاؤ۔ میں اس وقت بہت غصے میں تھا، اس لیے اسے لے کر میں اپنی بائک کے پاس آیا۔ وہ کہنے لگی میں اپنی گاڑی میں آ جاؤں گی۔ میں نے کہا اپنے پیسے کا روب مجھ پہ مت جمایا کرو، اور یہ بات میں تمہیں بار بار نہیں کہوں گا۔ مجھ سے شادی کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ ایک مڈل کلاس لڑکے سے شادی کرنے لگی ہو۔ چلو بیٹھو پیچھے۔ یہ دیکھ کر وہ شاید ڈر گئی، اس لیے بائک پر بیٹھ گئی۔ اب میرے کندھے کو زور سے پکڑ لیا، شاید پہلی بار بیٹھی تھی۔ میں نے جب بائک کی اسپیڈ بڑھائی تو کہنے لگی میں گر جاؤں گی، پلیز بائک آہستہ چلاؤ۔ میں نے اور اسپیڈ بڑھا دی۔ اس نے بہت زور سے میری شرٹ اپنی مٹھیوں میں بھینچ رکھی تھی، بار بار کہہ رہی تھی خدا کے لیے عزیر بائک آہستہ چلاؤ۔ میں نے بائک سیدھی گھر کے پاس جا کے روکی۔ وہ فوراً سے اتر گئی، کہنے لگی میں نے تم جیسا بدتمیز انسان اور ضدی انسان اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ میں نے کہا خود کو دیکھ لو آئینے میں، یہ حسرت بھی پوری ہو جائے گی۔ وہ یوں تھی کہ ابھی رو دے گی۔ میں نے چابی سے مین دروازہ کھولا تو وہ اندر آ گئی۔ اندر ایک نرس موجود تھی اور ایک ملازمہ، اور دونوں بیٹھی موبائل پر نہ جانے کیا دیکھ کے ہنس رہی تھی۔ وہ دونوں باتوں میں مصروف تھی اور میری والدہ بار بار پکار رہی تھی کہ کوئی ہے جو مجھے پانی پلا دے، میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے۔ یہ سن کر میرا تو دماغ معوف ہوا تھا۔ میں جلدی سے فریج کے پاس گیا، پانی کی بوتل نکالی، کچن سے گلاس لیا اور اپنی والدہ کے کمرے میں آ گیا۔ وہ آنسو بہا رہی تھی، اٹھ کے بیٹھی ہوئی تھی، لیکن ان کے پاؤں میں بہت زیادہ درد تھا۔ وہ کہنے لگی تم آفس سے آ گئے بیٹا؟ بیٹا ملازمہ تو میری ایک نہیں سنتی، میرے پاؤں میں شدید درد ہے۔ میں نے اسے کہا بھی کہ مجھے پانی کا جگ اور گلاس دے دو۔ میں نے فٹافٹ سے اپنی والدہ کو پانی دیا۔ میں نے کہا امی ابھی آپ یہ پی لیں۔ یہ کہہ کر میں نے بوتل وہیں سائڈ ٹیبل پہ رکھی اور باہر آ گیا۔ تب تک صوفیہ اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ وہ دونوں خواتین وہیں پہ تھی۔ میں نے کہا کس چیز کی تنخواہ ملتی ہے تم لوگوں کو؟ میری ماں یہاں پانی مانگ رہی تھی اور تم دونوں یہاں بیٹھ کر موبائل دیکھ رہی تھی۔ چلو کھڑے اور نکلو میرے گھر سے باہر۔ وہ کہنے لگی یہ بڑھیا ہمیں بہت تنگ کرتی ہے، کبھی کہتی ہے ناشتہ دو، کبھی کہتی ہے پانی لا کر دو۔ ان کی زبان سے اپنی ماں کے لیے یہ سب سن کر میں تپ کے رہ گیا۔ میں نے کہا اٹھو یہاں سے اور نکلو، آئندہ اگر میرے گھر میں قدم رکھا نا تو یاد رکھنا پولیس کو پکڑوا دوں گا، جاؤ یہاں سے۔ وہ دونوں اٹھ کے چلی گئی۔ میں کمرے میں آیا تو صوفیہ غصے سے کمرے میں بیٹھی تھی، کہنے لگی آج جو کچھ تم نے میرے ساتھ آفس میں کیا ہے میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ میں نے کہا یہ بات بعد میں کر لی جائے گی، پہلے چلو اٹھو اور جا کے کھانا پکاؤ۔ میں تمہیں اس لیے اپنے گھر میں بیاہ کے نہیں لایا تھا کہ تم میری ماں کو نوکروں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دو اور وہ دونوں یہاں بیٹھی موبائل پہ گیم کھیلتی رہیں، اور ادھر میری ماں پانی مانگ رہی تھی۔ انہیں ذرا بھی پرواہ نہیں تھی میری ماں کی۔ سمجھ میں آئی؟ چلو اٹھو اور کھڑی ہو کے کھانا پکاؤ۔ میں نے اس کا بازو پکڑا، اسے بیڈ سے کھڑا کر دیا۔ کہنے لگی تمہاری نوکر نہیں ہوں میں، میرا ہاتھ چھوڑو۔ میں نے کہا زیادہ اونچے لہجے میں بات کی نا تو یاد رکھنا میں ہاتھ اٹھانے سے گریز نہیں کروں گا، میرا ایک تھپڑ تمہارے ہوش ٹھکانے لے آئے گا۔ اس وقت میرا میٹر ویسے ہی ہائی ہے، سمجھ آئی تمہیں؟ تم نے آج جو حرکت کی ہے آفس میں وہ میں تم سے رات کو پوچھوں گا۔ فی الحال مجھے بھوک لگی ہے اور مجھے غصے میں بھوک اور بھی زیادہ لگتی ہے، جاؤ جا کے کچھ پکاؤ ورنہ میں تمہیں کچا کھا جاؤں گا۔ وہ شاید میرے غضبناک لہجے کو سن کر ڈر گئی، اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے باہر چلی گئی۔ کچن میں جا کے پتہ نہیں اس نے کیسے بنایا، لیکن کھانا کچھ عجیب و غریب سا بنایا تھا۔ دال میں پانی الگ تیرتا ہوا نظر آ رہا تھا اور دال الگ تھی، شاید ٹھیک سے گلی نہیں تھی۔ بہرحال وہ عجیب و غریب قسم کی دال دیکھ کر میں نے غصے سے اسے دیکھا تھا، پھر اس پتلی پانی جیسی دال کو پکڑ کر باؤل کے اندر گرا دیا۔ میں نے کہا یہ کیا بنایا تم نے؟
کہنے لگی دال بنائی ہے، تمہاری اماں سے پوچھ کے بنائی ہے۔ وہ بیٹھی دوپٹے سے اپنا پسینہ صاف کر رہی تھی۔ میں نے کہا یہ کیسی دال ہے؟ میری ماں نے تو آج تک ایسی دال نہیں بنائی۔ پھر میں نے ہاٹ پاٹ سے روٹی نکالی تو پتہ نہیں کس شہر کا نقشہ بنا ہوا تھا، بیچ میں سے جلی ہوئی تھی، باقی کی ساری کچی تھی۔ میرا دل چاہا اس لڑکی کا سر پھاڑ کے رکھ دوں۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگی روٹی ہے۔ میں نے کہا اس قسم کی روٹی کھا کے تم بڑی ہوئی ہو؟ توبہ یار، پتہ نہیں میرے کون سے گناہ تھے جو مجھے تم جیسی بیوی ملی ہے جسے روٹی اور کھانا تک نہیں بنانا آتا۔ دال تو سب سے زیادہ آسان ہے۔ اگر میں چھٹی جماعت کی بچی سے بھی دال پکانے کے لیے کہوں نا تو وہ اس سے بہتر چیز بنائے گی۔ میں نے کہا آملیٹ سکھایا ہے نا میں نے تمہیں، جاؤ وہ بنا کے لاؤ، اور میں روٹی تندور سے لینے جا رہا ہوں کیونکہ یہ عجیب و غریب قسم کا کھانا تم کھاؤ گی، اور وہ بھی میرے سامنے بیٹھ کر۔ جاہل عورت، یہ کہہ کر میں باہر نکل گیا۔ تندور سے روٹی لے کے آیا، تب تک اس نے آملیٹ بنا دیا تھا۔ میں نے وہ کھایا، پھر میں نے کہا کھاؤ اپنی پکائی ہوئی دال۔ جیسے ہی اس نے پلیٹ میں ڈالی تو وہ شوربہ نما دال اس سے کھائی نہیں جا رہی تھی، پھر آنسو بہانے لگی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی مجھے بہت بھوک لگی ہے لیکن مجھ سے یہ نہیں کھایا جا رہا، مجھے کچھ پکانا نہیں آتا، پلیز، میں جان بوجھ کے نہیں کر رہی۔ میں نے کہا تو محبت سوچ کے کرنی چاہیے تھی نا، اپنے جیسے گھر میں کرتی نا تو نہ تمہاری زندگی جہنم بنتی نہ میری۔ میرا یہ کہنا تھا۔ اس نے روٹی وہیں رکھی اور بھاگتے ہوئے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے اس کی ویسے بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے کھانا کھایا، پھر اپنی والدہ کو بھی ویسے ہی آملیٹ بنا کر دیا اور انہیں اپنے ہاتھ سے کھلایا۔ وہ کہنے لگی بیٹا جو ہونا تھا ہو چکا، اب کیا تم اسے ہر وقت تانے دیتے رہو گے؟ میں نے کہا یہ ایسے اپنی اوقات میں رہے گی، میں اسے اپنے سر پہ بٹھا کے نچوا نہیں سکتا۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے میرا ذرا سا نرم رویہ اسے کتنا خود سر بنا دے گا۔ پہلے یہ کم مغرور اور گھمنڈی ہے۔ نہیں اماں نہیں، پلیز آپ بیچ میں مت بولیے گا، مجھے اسے اپنے طریقے سے سیدھا کرنے دیں۔ میری والدہ کہنے لگی دیکھو محبت سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تم اسے ہر وقت نفرت کرو گے، اسے تانے دیتے رہو گے تو پھر کبھی بھی کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا، اسے معاف کر دو۔ میں نے کہا کہاں سے دوں اسے محبت جب میں اسے محبت کرتا ہی نہیں ہوں۔ میری والدہ کہنے لگی کوشش کرو گے تو محبت ہو جائے گی۔ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میرا اتنا اچھا بیٹا اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح کی زبان اختیار کرے اور اس طرح کا رویہ رکھے۔ ابھی میں بات کر ہی رہا تھا جب باہر کے دروازے پر بڑی زور سے دستک ہوئی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی میرا دروازہ کھٹکھٹا نہیں رہا بلکہ توڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں فوراً سے باہر آیا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو وہ منہ میں سگار رکھے مجھے بڑے خطرناک نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کہنے لگا یہ گھر عزیر احمد کا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، اور میں ہی ہوں عزیر احمد۔ تو کہنے لگے تم نے شادی کی ہے اس پاگل لڑکی سے؟ میں نے کہا کون پاگل لڑکی؟ کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کہنے لگے صوفیہ کی۔ مجھے سر سے پیر تک دیکھ رہے تھے۔ میں نے کہا آپ صوفیہ کے کون ہیں؟ کہنے لگے اس کا باپ۔ یہ کہہ کر انہوں نے سگار منہ سے نکالا، پھر میرے پیچھے وہ اندر آیا، میرے گھر کا جائزہ لینے لگا۔ کہنے لگا کہاں ہے وہ بے وقوف، بلاؤ اسے باہر۔ میں نے صوفیہ کو پکارا تو وہ کچھ دیر میں آنسو صاف کرتے ہوئے باہر آئی، لیکن جیسے ہی اپنے باپ کو دیکھا اس کا رنگ اڑ گیا۔ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے میرے پاس آ کے کھڑی ہوئی اور میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں اس کی اس حرکت پہ حیران رہ گیا۔ اسے تو بھاگ کے اپنے باپ کے سینے سے لگ جانا چاہیے تھا، میری 10-12 شکایتیں لگانی چاہیے تھی، میری بھی جان چھوٹتی اس سے۔ اس کا باپ غصے سے کہنے لگا تو اسے چنا ہے تم نے؟ وہ کہنے لگی یہ اس سے 1000 درجے بہتر ہے جس سے آپ میری شادی کروانا چاہتے تھے۔ اس کے والد کہنے لگے تمہاری وجہ سے میرا کروڑوں کا نقصان ہو گیا ہے، عجیب بے وقوف قسم کی لڑکی ہو تم، یہ گھر دیکھا ہے تم نے؟
یہ رہنے کے قابل ہے؟ وہ کہنے لگی میں یہاں خوش ہوں، آپ یہاں سے جا سکتے ہیں، میں آپ سے کچھ نہیں مانگوں گی۔ کہنے لگے اچھا، میں بھی دیکھتا ہوں تم کب تک اس 2 ٹکے کے لڑکے کے ساتھ رہ سکتی ہو۔ وہ کہنے لگی مجھے اس سے محبت ہے، یہ مجھے جیسا رکھے گا میں رہ لوں گی۔ اس کا باپ کہنے لگا کل سے آفس آنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ میرا آفس ہے، سارا کمایا ہوا پیسہ میرا ہے۔ وہ کہنے لگی نہیں آؤں گی، ویسے بھی میرے شوہر کو کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ غصے سے مجھے دیکھتے ہوئے باہر نکل گئے۔ جیسے ہی وہ باہر گئے تو اس نے فوراً سے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ میں نے کہا یہ کیا سین ہے؟ کہنے لگی کوئی سین نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ میری ماں کے کمرے میں چلی گئی، ان سے پوچھنے لگی کہ کھانا کیسے بناتے ہیں۔ باقی کا پورا دن اس کا کچن میں گزرا۔ میں تو سمجھا تھا کہ شاید اس نے مجھ سے محبت نہیں ضد کی تھی، لیکن اب لگ رہا تھا کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ خیر اس کے باپ نے اسے ہی آفس سے نکال دیا، تو اس کا مطلب میری بھی چھٹی۔ میں نے 2-4 فرمز میں جا کر انٹرویو دیا۔ شام تک میں واپس آیا۔ جب میں واپس آیا تو وہ میری والدہ کے ساتھ کچن میں تھی۔ میں نے کچن میں جھانک کے دیکھا تو میری والدہ سے پوچھ پوچھ کے کھانا بنا رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ایک کمپنی والوں نے مجھے کہا تو تھا کہ میں کل سے جوائن کر سکتا ہوں۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ 1 گھنٹے بعد وہ کمرے میں آئی۔ آتے ہی الماری میں سے کپڑے نکالے اور نہانے چلی گئی۔ نہانے کے بعد کہنے لگی کھانا تیار ہو گیا ہے۔ میں نے کہا یہ تمہارا باپ یہاں کیوں آیا تھا؟ کہنے لگی کیوں؟ میرے والد میرے گھر پر نہیں آ سکتے، کیا یہ میرا گھر نہیں ہے؟ میں نے کہا ہاں، لیکن مجھے ان کے تاثرات دیکھ کر یہ لگ رہا تھا کہ وہ تمہیں اپنی جائیداد سے بھی آگ کر چکے ہیں۔ وہ کہنے لگی مجھے پرواہ نہیں ہے، ویسے بھی میرا شوہر تو ویسے بھی بہت خوددار اور غیرت مند ہے، اسے میرے پیسوں سے کوئی غرض نہیں ہے۔ پہلی بار مجھے لگا جیسے اس کے لہجے میں طنز ہو۔ میں نے کہا ہاں مجھے کوئی غرض نہیں ہے۔ کہنے لگی بس تو پھر؟ یہ کہہ کر وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے اپنے گیلے بالوں پر کنگھا کرنے لگی۔ میں کمرے سے باہر آ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ باہر آئی اور ٹیبل پہ اس نے کھانا لگا دیا۔ آج کا کھانا واقعی اچھا بنا تھا۔ میری والدہ سے پوچھ پوچھ کے بنایا تھا اس لیے۔ میری والدہ بھی آج ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہی تھی۔ کہنے لگی آج صوفیہ نے میری بہت خدمت کی ہے، میرے پاؤں تک دبائے ہیں۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی۔ وہ کہنے لگی کوئی بات نہیں، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، آپ ایسے ہی بہت سویٹ ہیں۔ میں نے کہا ایک بار پاؤں دبانے سے آپ اپنی بہو پہ مہربان بھی ہو گئی؟ ایسی امیر ترین لڑکیاں بس کبھی کبھی ہی ساس کی خدمت کرتی ہیں۔ میں نے سلاد کھاتے ہوئے اسے تپانے کی کوشش کی اور وہ شاید تپ بھی گئی، لیکن پھر بھی ماتھے پہ بل ڈالے وہ چپ چاپ کھانا کھاتی رہی۔ اگلے روز جب میں جاب پر گیا تو مجھے رکھ لیا گیا تھا۔ میں شام کو ہی واپس آ گیا۔ جب گھر کے اندر آیا تو مجھے ہنسنے اور باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ شاید میری والدہ کے کمرے میں تھی، ان سے باتیں کر رہی تھی۔ جب میں نے کمرے میں جا کے دیکھا تو ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگی آ گئے آپ؟ پھر کہنے لگی آپ فریش ہو جائیں، میں چائے بنا کے لاتی ہوں۔ میری والدہ سے کہنے لگی اماں آپ چائے پئیں گی؟ وہ کہنے لگی ہاں بس آدھا کپ۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے۔ میں تو اس کے بدلے ہوئے رویے کو دیکھ کے حیران تھا۔ میں نے کہا امی اسے کیا ہوا؟ یہ بڑا آپ جناب کر رہی ہے۔ میری والدہ مجھ سے کہنے لگی کہ میں نے اسے پیار سے سمجھایا تھا، اتنی بھی بری نہیں ہے جتنا تم سمجھتے ہو، بہت اچھی ہے۔ یہی تو میں سوچ رہا تھا کہ وہ اتنی اچھی ہو کیسے سکتی ہے، ضرور کوئی نہ کوئی راز تو ضرور تھا۔ میں اپنے کمرے میں آیا، اپنے کپڑے تبدیل کیے۔ جب باہر آیا تو اس نے چائے کے ساتھ شامی کباب بھی رکھے ہوئے تھے۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کہنے لگی چکھ کے بتائیں کیسے بنے ہیں؟ میں نے چکھا، کباب تو مزے کا تھا۔ میں نے کہا ہاں بس ایسے ہی ہیں، سو۔ میں نے اپنا ہاتھ ایسے لہرایا جیسے بس گزارے لائق ہے۔ اس کا چہرہ بجھ سا گیا۔ بہرحال میں نے 3 کباب کھائے، ساتھ میں مزے سے چائے پی۔
وہ میری والدہ سے کہنے لگی، اماں مجھے کڑی بنانا سکھائیے گا، مجھے بہت پسند ہے۔ میں حیران کہ وہ گھمنڈی اور مغرور لڑکی میری ماں کے اوپر اتنی مہربان کیوں ہو رہی ہے۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد میں اپنے کمرے میں آ گیا، لیپ ٹاپ پر کچھ کام کرنے لگا۔ جب صوفیہ کمرے میں آئی، آتے ہی اپنے ہاتھوں پہ لوشن لگانے لگی، شاید برتن دھو کے آئی تھی۔ پھر بیڈ پہ آ کے لیٹ گئی۔ میں نے کہا آگے مئی اور جون کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ کہنے لگی تو پھر؟ میں نے کہا میرے گھر میں اے سی موجود تھے، لیکن اماں کے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے مجھے اے سی بیچنے پڑ گئے کیونکہ پیسوں کی ضرورت تھی۔ کہنے لگی تو پھر؟ میں نے کہا میں سوچ رہا ہوں کہ کچھ پیسے جمع کر کے ایک اے سی لگوا لوں اماں کے کمرے میں، کیونکہ ان سے گرمی برداشت نہیں ہوگی۔ کہنے لگی کہ میرے پاس کچھ پیسے موجود ہیں، اگر آپ کو چاہیے تو میں دے دیتی ہوں۔ میں نے کہا جی نہیں، مجھے نہیں چاہیے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ گرمی تو تمہیں بھی بہت لگتی ہے، تو تم اماں کے ساتھ ایک کمرے میں ایڈجسٹ کر لینا۔ میری خیر ہے، میں ایڈجسٹ کر لوں گا۔ میری بات سن کے کہنے لگی اچھا، یہ آپ مجھ پہ اتنی عنایتیں کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا میں کوئی عنایتیں نہیں کر رہا، سمجھی؟ امی کے لیے تو اے سی لگنا ہی ہے، تو سوچا چلو تم بھی سو جایا کرنا۔ کہنے لگی ٹھیک ہے۔ آج اس کا موڈ مجھے کافی اچھا لگ رہا تھا۔ میں نے کہا اچھا ایسے کرنا، کل کھانا نہ بنانا۔ کہنے لگی وہ کیوں؟ میں نے کہا میں بازار سے لے آؤں گا۔ اب تو وہ اٹھ کے بیٹھ گئی۔ کہنے لگی آپ کو ہوا کیا ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کیا ہوا ہے مجھے؟ کہنے لگی کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوا ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگی میرے لیے اے سی لگوا رہے ہو، کل مجھے کھانے کی چھٹی بھی دے رہے ہو۔ مجھے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا، نہ آنکھوں پہ۔ آخر مجھ پہ ایک ساتھ دو مہربانیاں کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اس کی بات پہ میں مسکرائے بنا نہیں رہ پایا۔ میں نے کہا اس لیے کہ میری بیوی میری ماں کا بہت خیال رکھنے لگی ہے، ان سے باتیں کرتی ہو، ان کی خدمت کرتی ہو، یہاں تک کہ ان کے پاؤں بھی دباتی ہو۔ کہنے لگی آپ کی ماں؟ نو مائی ڈیئر ہسبینڈ، ہماری ماں۔ پتہ نہیں کیوں اس کی یہ بات مجھے بہت اچھی لگی۔ میں نے لیپ ٹاپ بند کیا، سائڈ ٹیبل پہ رکھ دیا، تکیہ درست کیا اور لیٹ گیا۔ میں نے کہا سچ سچ بتاؤ ماجرا کیا ہے؟ کہنے لگی کچھ بھی نہیں۔ میں نے کہا کہ پتہ نہیں مجھے تو کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے۔ کہنے لگی آپ کو کیا لگتا ہے میں یہ سب کچھ اپنی غرض کے لیے کرتی ہوں؟ میں نے کہا ہاں، آج تک تم نے جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے اس میں 100% تمہاری غرض شامل تھی۔ پہلے کہیں مجھے یہ خوش فہمی تھی کہ شاید تم مجھ پہ مر مٹی ہو، محبت کرتی ہو، لیکن تمہارے باپ کی باتیں سن کے لگ رہا ہے کہ معاملہ کچھ اور تھا۔ تم نے کسی اور سے جان چھڑوانے کے لیے مجھ سے شادی کی ہے۔ میری بات پر وہ نظریں چرا گئی، پھر اپنی سائیڈ کا لیمپ بند کر دیا۔ کہنے لگی مجھے نیند آ رہی ہے۔ میں نے اسے بازو سے پکڑا، اسے اپنی طرف کھینچا۔ میں نے کہا بہانے بنا کے میری بات مت ٹالو، اچھی طرح سے جانتا ہوں یہ جو تم ایک دم سے بدلی ہو نا، اس کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ کہنے لگی میری محبت کو نا ہر وقت غرض کے چشمے سے مت دیکھا کریں۔ ہاتھ چھوڑیں میرا، میں آپ کی ماں کے ساتھ دل سے محبت کرتی ہوں اور دل سے خدمت کرتی ہوں، کیونکہ آپ کے پاس ماں ہے، آپ نے ان کی محبت دیکھی ہے، میں نے کبھی ماں کی محبت نہیں دیکھی، اس لیے ماں کی اہمیت کا بھی پتہ نہیں تھا۔ لیکن آپ کی والدہ نے میری کڑوی کسیلی باتوں کا ہمیشہ پیار سے جواب دیا، ہر وقت بیٹا بیٹا کہتی رہتی، میری غلطیوں پر بھی آپ کی طرح کبھی نقص نہیں نکالا۔ آپ کو پتہ ہے وہ پانی جیسی دال جو آپ نے نہیں کھائی تھی، انہوں نے وہ کھائی تھی اور میری تعریف بھی کی تھی اور کہا تھا تم نے پہلی بار بہت اچھی بنائی ہے۔ جب میں نے پہلی بار بنائی تھی تو اس سے بھی بری بنی تھی۔ وہ مجھے موٹیویٹ کرتی ہیں، کئی بار میرا ہاتھ جل جاتا ہے لیکن وہ بہت پیار سے مجھے سمجھاتی ہیں، گلے لگاتی ہیں۔ اس لیے مجھے
پتہ ہی نہیں چلا کب میرے دل میں ان کی محبت بڑھنے لگی۔ رہ گئی بات آپ سے شادی کرنے کی، تو آپ سچ کہہ رہے ہیں، مجھے آپ سے محبت نہیں تھی، لیکن مجھے خوددار قسم کے نوجوان اچھے لگتے تھے۔ میرے والد جس لڑکے سے میری شادی کرنا چاہتے تھے وہ بہت بڑے بزنس مین کا بیٹا تھا، لیکن اب نارمل اور پاگل تھا۔ میرے باپ کو صرف دولت سے غرض تھی، اس لیے جیسے ہی وہ لندن 2 مہینے کے لیے گئے، میں نے پیچھے سے یہ سارا کھیل کھیلا۔ لیکن آپ کی والدہ کا ایکسیڈنٹ میں نے نہیں کروایا تھا، وہ ایک اتفاقیہ حادثہ تھا۔ البتہ آپ نے یہ اندازہ ٹھیک لگایا تھا کہ میں نے واقعی آپ کی نوکری کہیں نہیں لگنے دی تھی۔ وہ کہنے لگی، آج تک میں نے کبھی ماں کی محبت نہیں دیکھی، لیکن آپ کی ماں کے روپ میں دیکھی ہے۔ ماں کیا ہوتا ہے یہ میں نے آپ کی ماں کو دیکھ کے جانا ہے۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ اب اس کا رویہ کافی بدل گیا تھا۔ ایک بار ہمارے گھر خالہ اور راحیلہ آئے ہوئے تھے۔ میری خالہ مٹھائی لے کر آئی تھی، اماں سے کہہ رہی تھیں راحیلہ کا بہت اچھی جگہ رشتہ طے ہو گیا۔ یہ سن کر مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی، میں بھی آ کے بیٹھ گیا۔ شاید صوفیہ کو پتا تھا کہ راحیلہ میری منگیتر تھی۔ میں راحیلہ کے پاس ہی بیٹھ گیا، اسے مبارکباد دی، مٹھائی بھی کھائی، بلکہ اسے اپنے ہاتھ سے مٹھائی بھی کھلائی۔ چائے کا سارا انتظام صوفیہ نے کیا تھا، لیکن بار بار راحیلہ کو دیکھ رہی تھی۔ شاید وجہ یہ تھی کہ راحیلہ اس سے زیادہ خوبصورت تھی اور میں اس سے کچھ بے تکلف بھی تھا۔ خالہ سے بھی میں باتیں کر رہا تھا، پتہ نہیں کیوں، لیکن وہ ہمارے بیچ میں نہیں بیٹھی، چائے اور باقی کے لوازمات رکھ کے وہاں سے چلی گئی۔ خالہ کو میری والدہ کہنے لگی کہ رات کا کھانا کھا کے جانا۔ راحیلہ کہنے لگی، خالہ میں رات کا کھانا بنا دیتی ہوں، ویسے بھی عزیر کو بریانی بہت پسند ہے۔ میری والدہ کہنے لگی، ہاں ہاں کیوں نہیں، بنا لو۔ چائے پینے کے بعد برتن راحیلہ نے ہی اٹھائے تھے، پھر وہ کچن میں جا کر بریانی بنانے لگی۔ میں کمرے میں آیا تو صوفیہ بیڈ پہ بیٹھی تھی، مجھے دیکھ کر نظریں چرا گئی۔ میں نے کہا، تمہیں ذرا بھی شرم ہے؟ مہمان آئے ہیں اور راحیلہ کچن میں بریانی بنا رہی ہے اور تم یہاں بیٹھی ہوئی ہو نوابوں کی طرح۔ کتنا برا لگتا ہے مہمان کام کرے اور میزبان کمرے میں بیٹھا ہو۔ کہنے لگی، آپ کو میرے ہاتھ کی بریانی پسند آئے گی بھی نہیں، ویسے بھی وہ زیادہ اچھا پکاتی ہے۔ میں نے کہا، چلو جاؤ کچن میں اس کے ساتھ لگو، کتنی بری بات ہے۔ وہ اٹھ کے چلی گئی۔ بریانی راحیلہ نے ہی بنائی تھی، لیکن کھیر اور شامی کباب صوفیہ نے بنائے تھے۔ شام کو جب ٹیبل پہ کھانا لگا تو اس نے جان بوجھ کر کھانا نہیں کھایا۔ میں نے بہت تعریف کی۔ میں نے دیکھا کہ صوفیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے بریانی چکھی تک نہیں، پلیٹ میں کباب ڈال کے روٹی کے نوالے کے ساتھ کھاتی رہی، بریانی کھائی ہی نہیں، حالانکہ کباب بھی بہت اچھے تھے اور کھیر بھی۔ رات کو راحیلہ اور خالہ گھر واپس چلے گئے۔ میں کمرے میں آیا تو اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، یہ بن موسم برسات کیوں ہو رہی ہے؟ کہنے لگی، آپ کو کیا لگے؟ میں نے کہا، شاید تم جیلس ہو رہی ہو کہ میں نے راحیلہ کی بریانی کی تعریف کر دی تھی۔ کہنے لگی، نہیں، مجھے کوئی جیلسی نہیں ہو رہی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے کہا، واقعی کوئی فرق نہیں پڑتا؟ کہنے لگی، ہاں نہیں پڑتا، مجھے پتا ہے میں آپ کو پسند ہی نہیں ہوں، میں راحیلہ کی طرح خوبصورت نہیں ہوں، اس کی طرح اچھا کھانا پکانا نہیں جانتی۔ یہ کہتے ہوئے اپنے آنسو اپنے ہاتھ کی پشت سے صاف کر رہی تھی۔ میں نے کہا، پسند تو میں بھی تمہیں نہیں ہوں، تم نے بھی اپنے باپ کے بتائے ہوئے رشتے سے جان چھڑوانے کے لیے مجھ سے شادی کی تھی۔ میری بات پہ اس نے مجھے برجستہ دیکھا تھا۔ کہنے لگی، پہلے کی بات اور تھی، لیکن اب بات اور ہے۔ یہ کہہ کے وہ چپ سی ہو گئی۔ میں نے کہا، کیا بات ہے؟ کیا میں تمہیں اچھا لگنے لگا ہوں؟ کہنے لگی، نہیں، وہ تو آپ کی امی بہت اچھی ہیں۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا، کیوں جھوٹ بول رہی ہو؟ میں نے دیکھا تھا، جب میں راحیلہ کے پاس بیٹھا تھا تو تم سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، جبھی تو تم نے ہمارے ساتھ بیٹھ کے چائے نہیں پی۔ وہ کہنے لگی، جب اتنی بات سمجھ میں آتی ہے تو کیا میری تعریف نہیں کر سکتے تھے؟ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، اپنے لبوں کو لگا لیا۔ میں نے کہا، تم کباب بہت مزے کے بناتی ہو،
اور کھیر بھی بہت مزے کی تھی۔ اور ایک اور بات، تم بے شک راہیلہ سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو، اس سے زیادہ اچھا نہیں پکاتی، لیکن پھر بھی تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، کیونکہ تم میری ماں سے محبت کرتی ہو، اور میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم میرے اس چھوٹے سے گھر میں گزارا کر لو گی، لیکن تم کر رہی ہو۔ میری بات سن کر مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا حیرت سے نہیں دیکھتے، شوہر اگر تعریف کرے تو محبت سے دیکھتے ہیں، کیونکہ محبت کے بدلے انسان کو محبت چاہیے ہوتی ہے۔ یہ کہہ کے میں نے اسے خود سے اور بھی قریب کر لیا، اور پھر اس کے بعد کچھ نہیں یار، اب ہر بات بتانے والی تھوڑی ہوتی ہے، بس کہانی یہیں پہ ختم ہوتی ہے۔